میرے محترم اور میرے معزز سامعین، میں ایک آج اہم موضوع پہ آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جو اسلام کی بہت اہم چیز مانی جاتی ہے، یعنی اتحاد و اتفاق، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تھام لو، اور متحد ہو کر کے تھام لو، جمیعا ولا تفرقوا، یعنی تم مضبوطی سے متحد ہو کر کے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اے مسلمانوں تم اپنے اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا۔ آگے فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نشانیوں کو ایسے ہی بیان کرتا ہوں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وقت کے تقاضے کے لحاظ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتنا اہم موضوع، اور اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے قرآن سے، حدیث رسول سے، اور عوام کے درمیان ہر عالم کو چاہیے کہ اس موضوع پر عوام کے درمیان جائے اور ان باتوں کو کرے، اور مسجدوں سے علماء اور خطبہ جو ہیں اپنے خطابت کے اندر اس بات کو عوام کے سامنے لائیں کہ اس وقت اور موجودہ حالات کے اعتبار سے اتحاد و اتفاق جیسی کوئی اہم موضوع نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک ہے کہ جو عقائد ہیں، جو شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن اگر اس گئے گزرے زمانے کے اندر اگر ہم نے اتحاد و اتفاق کے دامن کو اگر ہم نے چھوڑا اور اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ نہیں تھاما، قرآن کو ہم نے کنارے لگا دیا، احادیث رسول کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے گا، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زمانہ ان قریب آنے والا ہے کہ تم کو تمہاری نمازوں سے، تمہاری عبادت کرنے سے، تمہارے قرآن پڑھنے سے روک دیا جائے گا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہاری وقار ختم ہو جائے گی، اور تمہارا وقار اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو قوم مسلم کو اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت دیتا ہے، قوم مسلم کی روح کو تڑپا دیتا ہے، کتنے درد بھرے انداز میں کہا تھا علامہ اقبال نے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمہ بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ سوچو تو صحیح میرے بھائی، علامہ اقبال نے جو اپنے دل سے یہی بات کہی تھی، آج یہ مسلمان، جس مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو سمجھایا تھا، اپنے صحابہ کو جو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار کر دیا تھا، آج اسی کو ماننے والے، اسی اللہ کو ماننے والے، اسی اللہ کے رسول کو ماننے والے، اسی قرآن اور حدیث کو ماننے والے، ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے، ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا پیر کھینچنے پہ تلا ہوا ہے، ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر اور قلب کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا یہ مسلمان کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ سوچے تو صحیح، میں وہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح تربیت کی تھی۔ یرموک کی لڑائی کا واقعہ ہے۔ ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، لڑائی کے اختتام پہ وہ پہنچتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اس جنگ کے اندر جو شریک تھے،
अगर वो जख्म से और खून से तड़पते हुए होंगे, जख्म से लहू लहान होंगे, तो कहीं पानी की एक दो बूंद जरूरत पड़ेगी तो उसको पानी पिलाने के लिए वो निकलते हैं उस मैदान की तरफ। मेरे दोस्तों, गौर करेंगे इस वाक़े पर कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कैसी तालीम दी थी। पहुंचते हैं, मैदान के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके चचाजाद भाई जो है खून के अंदर लहू लहान है, तड़प रहे हैं, रूह जो है निकलने के करीब है। मेरे दोस्तों, जब अबू जहम बिन हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी जो है अपने चचाजाद भाई के पास पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हें पानी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, झांकनी का वक्त है, जान निकलने वाली है, इशारा करते हैं कि हाँ मुझे पानी थोड़ा सा पिला दो। जैसे ही उनके भाई अबू जहम बिन हुजैफा अपने चचाजाद भाई को जब पानी पिलाने के लिए जैसे ही जाते हैं, बगल में एक और सहाबी तड़प रहे हैं, जख्म से चूर चूर हैं, उनका भी जान निकलने का बिल्कुल वक्त करीब है। लेकिन जैसे ही पिलाने के लिए अपने भाई को पानी जा रहे, उधर से आवाज कराने की आती है और पानी की आवाज आती है। हजरत अबू जहम बिन हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो भाई बिल्कुल मरने के करीब हैं, जब उसकी कराहने की आवाज अपने एक दूसरे दीनी भाई की सुनते हैं, एक सहाबी की, तो अपने भाई से फरमाते हैं कि मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस भाई की है जो तड़प रहा करा रहा है। मेरे दोस्तों, अबू जहम बिन हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे चचाजाद भाई के इशारे से मैं उस सहाबी के पास पहुंचा। वो सहाबी जो थे हिशाम बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो तड़प रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंचा और पूछा कि भाई क्या आपको पानी की जरूरत है, सर हिलाते हैं कि हाँ मुझे दो घोंट पानी पिला दो। जैसे ही उनके पास पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं, तीसरे एक सहाबी जो जख्मों से चूर चूर थे, उनकी कराहने की आवाज आती है। तो ये हिशाम बिन अल आस फरमाते हैं कि उस सहाबी को पानी पिलाओ, उसको ज्यादा जरूरत है। मेरे दोस्तों, आप सोचे, एक तरफ जान निकलने वाली है लेकिन अपने दूसरे भाई मुसलमान भाई को तरजीह दे रहे हैं। फरमाते हैं अबू जहम बिन हुजैफा कि जैसे ही मैं तीसरे सहाबी के पास पहुंचता हूं पानी लेकर के, जैसे ही करीब जाता हूं उनकी रूह परवाज कर जाती है। जल्दी से दौड़ करके हिशाम बिन अल आस से उनके पास पहुंचता हूं तो उनकी भी जान निकल चुकी है। फौरन तीसरे नंबर पे मैं भाग करके अपने चचाजाद भाई के पास आता हूं कि जल्दी से उनको पानी पिला दूं, उनकी भी जान जा चुकी है। सोचे, एक घूंट पानी के लिए अपनी जान जा रही है, लेकिन अपने दूसरे मुसलमान भाई वहां प्यास से तड़प रहे, जान निकल रही है, तो अपनी जान तो उन्होंने अल्लाह के सुपुर्द कर दी, लेकिन एक घोंट पानी नहीं पिया और अपने दूसरे भाई के पास पानी पीने के लिए भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए और ये भी अल्लाह के रास्ते में शहीद। एक और वाकया लिखा है, मैं वो बात बता दूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी के यहां बकरी के कुछ सिरा पहुंचा तो उन्होंने ये सोचा कि हमसे ज्यादा दूसरे सहाबी की पड़ोसी की जरूरत है, उन्होंने दूसरे पड़ोसी के पास भेज दिया। दूसरे ने तीसरे को ज्यादा समझा कि उसको हमसे ज्यादा जरूरत है, तीसरे के पास भेजा। इस तरीके से वो जो सिरी थी वो 7 सहाबियों के पास से गुजरते गुजरते फिर इन्हीं सहाबी के पास पहुंची जिन्होंने उस सिरी को यानी गोश्त को दूसरे सहाबी के पास भेजा था। कितनी फिक्र थी उनको कि हमसे ज्यादा हमारा मुसलमान भाई जो है उसको ज्यादा जरूरत है, उसके घर में आलो औलाद है, हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारा वो भाई खाएगा। ये थी वो मोहब्बत, ये थी वो ताकत। लेकिन आज हम मुसलमान मेरे दोस्तों कहां से कहां गुजर गए हैं। आपको एक और वाकया बताता हूं उंदुलुस के बारे में। वो उंदुलुस जहां पे मुसलमानों ने 800 साल बड़ी शान शौकत के साथ हुकूमत की थी। इस्लाम के मशहूर जर्नैल तारिक बिन जियाद ने उसी उंदुलुस के साहिल पे अपनी कश्तियों को जला दिया था और कहा था कि देखो या तो हमारी फतह होगी या तो हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएंगे। गौर करें इस बात पे। लेकिन आज ये मुसलमान किस दर्जे के मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया के लोग जो है मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाते।
مسلمان کا وہ روب و دبدبہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان کی وہ ہوا اکھڑ چکی ہے، اور آج مسلمان دوسروں کو تو چھوڑیے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو چاک کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ کہیں ذات اور پات کا مسئلہ ہے، کہیں برادری کا مسئلہ ہے، کہیں قومیت کا مسئلہ ہے، کہیں علاقے کا مسئلہ ہے، اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے نوک جھوک کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اگر یہی حالت رہی تو ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہماری تعداد ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اگر کہیں سب سے زیادہ کوئی قوم جو ہے ذلیل و خوار ہے، اور یہ کہیے کہ سب سے زیادہ جس کی عزت کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، وہ مسلم قوم ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں اپنے اس چیز کو جو قرآن نے کہا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، نبی کی سنت کو تم پکڑ لو، قرآن اور حدیث کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرو، اختلاف کی کوشش نہ کرو۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ ہم سرخرو ہوں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے حکموں پر، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے لگیں، تو دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت اور دنیا کی سیادت اور دنیا کی حکمرانی جو ہے مسلمانوں کے پیروں کے اندر ہوگی، اور مسلمان اس کی خدمت کرے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک ہو جائیں، تفرقہ بازی نہ کریں، اختلاف نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی پیر کھینچنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ کے واسطے ایک ہو جائے۔ ضرورت ہے، کیونکہ قرآن بھی ہمارا ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، سب کچھ جب ایک ہے تو پھر ہمارے اندر تفرقہ بازی کیوں ہے؟ اس لیے میرے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے ایک ہو جائے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہماری قیادت اور سیادت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔